دیکھیں جی، جب بھی آپ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں تو اس وقت صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثنا پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ گزرنے کا اندیشہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو ثنا جو ہے یہ سنت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور ویسے بھی یہ جو ثنا ہے یہ دعائے استفتاح کہلاتی ہے، نماز کو شروع کرنے والی دعا۔ اب آپ شروع میں تو آگے شامل نہیں ہوئے، بیچ میں آگے امام کو جوائن کیا ہے، تو ابھی تو آپ اپنی فاتحہ کو غنیمت سمجھیں اور فاتحہ ہی پڑھیں، یہ کافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ظہر و عصر کی نماز کے اندر سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز میں، ظہر و عصر میں جو سری نمازیں ہوتی ہیں، ہم جو ہیں وہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے۔ تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھ دیتے ہیں، ویسے تو تیسری چوتھی میں بھی سورت ملائی جا سکتی ہے، عام نمازوں میں بھی، فرض نماز کے اندر بھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائی ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ، اور وہ بسا اوقات اونچی آواز میں بھی سنائی ہے تاکہ عوام الناس کو یہ بات پتہ چل جائے۔ تو میں نے یہ نماز والا جو لیکچر دیا ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ، 5 گھنٹے کا لیکچر ہے، 2 نشستوں میں، مسئلہ نمبر 70A اور 70B، مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اور اس میں رفع الیدین والا ایشو بھی، اس کے بعد فاتحہ خلف الامام پہ بھی الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 84 کے نام سے۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب پھر ضرورت نہیں ہے آپ کو ثنا پڑھنے کی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اسی کو غنیمت سمجھیں۔ اور آج کل اماموں نے بھی صورتحال بنا لی ہے ایسی عجیب کہ اصولاً تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت مقتدی پیچھے نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے سنت طریقہ جو میں نے فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں بھی بتایا تھا، جز القراء امام بخاری کے ریفرنس سے، اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے ریفرنس سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتہ کیا کرتے تھے، اور اس سکتے کے اندر ہی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کی حکمت دیکھیں کیا ہے کہ اگر کوئی لیٹ آ کے شامل ہوتا ہے تو تب بھی اس کی سورہ فاتحہ نہیں چھوٹے گی، بجائے یہ کہ امام قرات کرتا جا رہا ہے اور آپ ساتھ ساتھ پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں، وہ تو پھر قرآنی حکم کے خلاف ہے۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا پھر آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ پھر وہ سکتہ ہوا کرتا تھا جس میں لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن اب چونکہ امام جو ہیں وہ سنت چھوڑ چکے ہیں، تو اب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم امام کی قرات کے دوران ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ باقی جو غلطی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ اس لیکچر کے اندر بھی میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ امام ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے سنت کو بدلا ہے۔ جی، جو جامع ترمذی حدیث ہے وہ فجر کی نماز آپ